آخری تشہد میں بائیں ٹانگ دائیں ٹانگ کے نیچے سے رکھنا ذرا مشکل ہے، کیا حنفی طریقے سے رکھ سکتے ہیں؟ وہ حنفی طریقہ نہیں ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کا ہی طریقہ ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد تو آپ تشہد جس طرح بیٹھتے ہیں 4 رکعت والی میں، اس طرح چوتھی رکعت کے بعد بھی بیٹھنا اس کے لیے جائز ہے جس کے لیے بیٹھنے میں پرابلم ہو، تورک بیٹھنے میں۔ یہ تورک ہے نا، یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو اس کے نیچے سے گزار کے۔ تورک کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں، جس طرح کہ حنفیوں کی عورتیں نکالتی ہیں، وہ بھی سنت ہے۔ تو اگر آپ کو تورک بیٹھنے میں پرابلم ہے تو آپ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں، اور اگر اس میں بھی پرابلم ہے تو جس طرح 2 رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے 4 والی نماز میں، اس طرح بھی بیٹھنا جائز ہے۔ اور فجر میں چونکہ دوسری رکعت آخری رکعت ہوتی ہے، اس میں تو تورک کریں گے، لیکن جو بیچارہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے پرابلم ہے۔ اور تورک میں بھی میں نے جو نماز کا پریکٹیکل 70A میں ریکارڈ کروایا، اس میں نے بتایا تورک اسی صورت میں پاسبل ہے جب پوری صف میں سب لوگ ایک مناسب فاصلے پر نماز پڑھیں، یعنی پاؤں سے پاؤں ملائیں اپنے جسم کے مطابق۔ ایک بھی بیچ میں سے تورک اگر چھوڑ دے گا نا تو باقیوں کے لیے تورک بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام تو ہمیشہ تورک اس لیے بیٹھ لیتے تھے کہ آپ جماعت کروا رہے ہوتے تھے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی ہوتی دائیں بائیں سے، لیکن مقتدیوں کے لیے ایشو ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح حدیث کے اندر آیا کہ اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ۔ ویسے بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب کھل کے یعنی سجدہ کیا جائے، لیکن جب جماعت کے لیے آپ نے فرمایا پھر کھل کے نہیں کرنا، پھر آپ نے یوں سمٹ کے ہی سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اس میں پھر ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی۔ پچھلی دفعہ آپ نے اللہ کے 4 روپ بتائے تھے اور محمد کے بھی 4 روپ بتائے تھے، لیکن محمد میں دوسرے میم پر شد آتی ہے جس سے 5 حروف بن جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں بن جاتے ہیں، لکھنے میں تو وہ، پڑھنے میں ضرور آپ کہہ سکتے ہیں، باقی حروف تہجی جو ہے اس کے روٹ ورڈ جو ہے میم ہا میم دال ہی ہے۔ کیا رفع الیدین کرتے وقت ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے یا اللہ اکبر کے بعد رفع الیدین کرنا چاہیے؟ تینوں طریقے سنت ہیں۔ احادیث جب ہم نے پڑھی ہیں ابو داؤد ترمذی میں بھی اور بخاری مسلم میں بھی، رفع الیدین کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، پہلے اللہ اکبر کہہ کے بعد میں رفع الیدین کر سکتے ہیں، پہلے رفع الیدین کر کے بعد میں بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کہتے جائیں، تینوں طریقے ٹھیک ہے۔ کیا جماعت کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ آپ نے ظہر و عصر کی 4 رکعتوں میں سورت ملائی ہے، اور آپ نے سورت کہ کچھ آیات بلند آواز میں پڑھی ہیں تاکہ مقتدی کو پتہ چل جائے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت چھوڑ دینا جواز کی حد تک ہے، افضل یہی ہے کہ تیسری چوتھی میں بھی سورت ملائیں۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، میں نے ریسرچ پیپر جو اپنا نماز محمدی والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں باقاعدہ اس کا ریفرنس دیا ہے۔ اسی طریقے سے درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے، اور اگر صرف عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی سنت ہے۔ دونوں طریقے جائز ہیں۔ وہ سجدہ صاحب کو نہیں واجب ہوتا، ہے بھی جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے انہوں نے۔ سجدہ صاحب پہ مسئلہ 92 میرا دیکھ لیں، ڈیٹیل سے پتہ چلتا ہے۔